السلام علیکم۔ اللہ سن لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ اور میرا رب تو سسکیوں میں پوشیدہ درد اور دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ جو آنسو تم بہاتے ہو تاریک تنہائی میں، جو درد تم چھپاتے ہو دل کی گہرائی میں، بے ربط دل کی دھڑکن ہو جائے خاموشی میں شور برپا، غم حیات اللہ کے سوا کوئی نہ جانے ساری خدائی۔ دنیا کے سامنے تم ہنستے ہو، مسکراتے ہو، کہہ کے لگاتے ہو، بس وہ راز ہی جانے راز جو سینوں میں چھپا ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے۔ جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، صبر کے ساتھ کن کا انتظار کرتا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ موت سے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ جو بن مانگے دینے پہ اس قدر خوش ہوتا ہے، کیا وہ تمہاری آنکھیں بند کر کے مانگی گئی دعاؤں پہ موت سے نہیں دے گا بھلا؟ تم حیران رہ جاؤ گے جب بند راہیں بھی کھل جائیں گی۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقررہ کردہ آزمائشوں کے بعد تمہاری چاہت تمہیں نواز دی جائے گی۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ یہ دل تیری مصلحتوں سے ناواقف ہے میرے اللہ، مگر تیری محبت پہ یقین ہے، تو اگر بہتر سے نہیں تو بہترین سے نوازے گا۔ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ ممکن ہے جو دعا تم نے تھک کر مانگنا چھوڑ دی اسی نے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا معلوم تمہاری اگلی دعا کو قبولیت کا شرف ملنا ہو۔